السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ روز عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اور اس گفتگو کا پورا احوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلی خبر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی وضاحت بھی جاری کر دی۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے 9 مئی سے قبل جی ایچ کیو کے باہر احتجاجی مظاہرے کے بیان پر وہ ڈٹ گئے اور وضاحت کرتے ہوئے تصدیق کی کہ جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ واضح رہے کہ عمران خان صاحب نے اس واقعے کی مذمت بھی کی تھی جب انہیں پتہ چلا تھا سپریم کورٹ میں، اور ان کا کہنا بار بار یہی تھا کہ پرامن احتجاج اور پرامن احتجاج پاکستان کا آئین ہر شہری کو اجازت دیتا ہے، اور یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ کسی بھی ادارے کے سامنے کسی بھی جگہ پر پرامن احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ آئین اس کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ پرامن احتجاج۔ عمران خان نے کہا کہ جی ایچ کیو کے باہر مظاہرے کے میرے بیان کو ایسے پیش کیا گیا جیسے میں نے 9 مئی واقعات کا اعتراف یا جرم کا اعتراف کر لیا ہو کہ یہ 9 مئی میں نے کروایا یا میری پارٹی نے کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ غلط افواہیں پھیلائی گئیں، یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج سے متعلق میں نے 3 وی لاگز بھی کیے، یہ عمران خان خود کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جبکہ 12 مرتبہ پولیس تفتیش میں بھی جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کا کہہ چکا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ 14 مارچ کو میرے گھر پر حملہ کیا گیا زمان پارک پر، 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر مجھے قتل کرنے کا پلان تھا جس کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ میں نے پارٹی سے کہا تھا کہ اگر فوج اور رینجرز مجھے گرفتار کریں تو آپ نے جی ایچ کیو اور کنٹونمنٹ کے باہر پرامن احتجاج کرنا ہے۔ یہ واضح الفاظ ہیں کہ پرامن احتجاج کرنا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے پرامن احتجاج کی کال دی مگر 9 مئی کو پرامن احتجاج نہیں ہوا بلکہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا۔ اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ احتجاج پرامن اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اس لیے سامنے نہیں لائی جا رہی کیونکہ ہمارے لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج میں موجود ہی نہیں ہیں، اور ہماری بے گناہی بھی اسی سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت ہو جائے گی کیونکہ فوٹیج میں تو کسی اور کے چہرے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے یہاں بہت اہم بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری جماعت کے کارکنان اور لیڈران اس واقعے میں بالکل ملوث نہیں ہیں، اس واقعے میں انہی کے لوگ تھے اور انہی کے چہرے ہیں، اور اسی لیے سی سی ٹی وی فوٹیجز آج تک 14 مہینے ہو چکے ہیں، کسی عدالت میں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج پیش نہیں کی گئی، جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان نے بارہا مطالبہ کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز پیش کی جائیں اور اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ابھی جو 2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے فیصلہ دیا اس میں بھی ان کا یہی کہنا تھا معزز جسٹس صاحبان کا کہ عمران خان کے خلاف کوئی آڈیو ویڈیو ثبوت نہیں ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جہاں سے مسئلہ ہوتا ہے وہیں احتجاج ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن کے باہر جا کر احتجاج نہیں کرتا۔
9 मई کی CCTV فوٹیجز چوری ہونے پر میں عدالت جا رہا ہوں۔ اب عمران خان صاحب خود عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں وہ استدعا کریں گے کہ 9 مئی کی فوٹیجز کو ریکور کر کے عدالت میں چلایا جائے اور پورے پاکستان کو دکھایا جائے کہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں۔ اب چونکہ خود جب حکومت پیش نہیں کر رہی تو عمران خان صاحب خود انصاف کے لیے جا رہے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہ اگر عمران خان کی پارٹی اس میں ملوث ہوتی تو وہ یہ استدعا لے کر عدالت میں کیوں جاتے؟ ان کا کہنا ہے کہ میں خود رینجرز کے خلاف کیس کر رہا ہوں۔ یہ بہت اہم ہے کہ عمران خان صاحب رینجرز کے خلاف بھی کیس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سابق وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا، بلکہ اغوا کیا۔ کس نے رینجرز کو آرڈر دیا تھا کہ مجھے گرفتار کریں؟ کس نے پارٹی چیئرمین کو ڈنڈے مارنے کا حکم دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ 75 سالہ کینسر سے متاثرہ شخص رؤوف حسن کو بھی حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا کے معاملے پر وہ تفتیش کریں گے جو خود RO2 اور فارم 47 سے حکومت میں آئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے سوالیہ انداز میں یہ کہا کہ کیا وہ لوگ، یعنی ان کا اشارہ حکومت کی طرف تھا اور نواز شریف کی حکومت، ان کا کہنا تھا کہ چونکہ نواز شریف خود NRO2 لے کر آیا ہے اور ان کی جو حکومت ہے وہ فارم 47 کے ذریعے بنائی گئی ہے، ان کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح فوج اور تحریک انصاف کے درمیان تصادم ہو، یعنی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ تحریک انصاف اور فوج کے درمیان تصادم ہو۔ اگر معاملے کی شفاف تفتیش کی جائے تو پھر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یعنی اگر معاملے کی شفاف تفتیش کرنی ہے تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ بھی تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ بالکل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر اس میں تحریک انصاف کا کوئی کارکن ملوث ہے تو اسے سزا دی جائے، اور اگر نہیں ہے تو اس چیز کو ختم کیا جائے کہ 14 مہینے سے ہر چیز کے جواب میں 9 مئی کہا جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت کو PTI کا خوف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو فوج کے ذریعے ختم کیا جائے۔ حالیہ بجٹ کے بعد حکومت کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سوشل میڈیا جمہوری عوام کی آواز ہے، خدا کا واسطہ ہے عوام کی آواز کو ڈیجیٹل دہشت گردی سے نہ جوڑیں۔ کسی بھی ادارے پر تنقید نہیں ہوگی تو ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ صحافی کے سوال پر صحافی نے سوال کیا، جس کا جواب عمران خان نے دیا کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں قانون سازی کروا کر فوج کے خلاف بات کرنے پر سزائیں مقرر کی تھیں۔ اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ تنقید اور تضحیک میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں کوئی صحافی ملک چھوڑ کر گیا نہ قتل کیا گیا۔ ان سے بہتر تو پرویز مشرف کا لبرل دور تھا۔ صحافی نے پھر سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے پر بھی کھلے عام تنقید کی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کا ادارہ ہو یا کوئی اور ادارہ، ہر ادارے پر تنقید ہونی چاہیے۔ ان ججز کی سوشل میڈیا پر تعریفیں ہو رہی ہیں جنہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ عمران خان نے کہا کہ پاک فوج نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ہے۔ فوج اگر فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اس کی ساکھ متاثر ہوگی۔ فوج کا فارم 47 والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ملک، معیشت اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جس طرح الیکشن کیمپین میں ہمارا راستہ روکا گیا
یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف پر کرپشن کے اتنے کیسز تھے، ان سب کو یکدم ختم کر دیا گیا۔ ایک اور سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ ہم نے مذاکرات پہلے بھی کیے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمیں نقصان نہیں بلکہ ہماری جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف دھرنا دے کر زبردست کام کیا ہے اور میں جماعت اسلامی کے موقف کی تائید کرتا ہوں، ایسا کہنا ہے عمران خان کا۔ عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد میں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملی، ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں اجازت نہ ملنے پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم 5 اگست کو صوابی میں بڑا پاور شو کریں گے۔ 5 اگست کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بارڈر پر جلسہ کریں گے جس سے ملک بھر سے کارکنان شرکت کریں گے۔ صوابی میں جلسے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ملکی حالات تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی انتشار نہ ہو اور اگر کسی پارٹی کے پاس عوامی پاور ہے تو صوابی میں جلسہ کر کے دکھائے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مریم نواز کی پنجاب حکومت نے مہنگائی میں پسے ہوئے عوام پر ایک اور ظلم ڈھا دیا ہے اور کوڑا اٹھائیں گے نہیں، یہ کوڑے کے نام پر فی گھر 5 مرلے کے گھر سے 300 روپے ماہانہ، 10 مرلے کے گھر سے 500 روپے ماہانہ اور 1 کنال کے گھر سے 2000 روپے ماہانہ لیا جائے گا۔ اگر پنجاب حکومت اپنی خرچیاں کم کریں تو عوام پر یہ مزید بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔